سورہ بقرہ آیت نمبر 102۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 29۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اور یہود اس علم کے پیچھے ہو گئے جو شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں یا بادشاہت کے وقت پڑھتے تھے۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا لیکن شیاطین نے کفر کیا۔ یعلمون الناس السحر، کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، سحر سکھاتے تھے۔ اور وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور یہود بھی اس چیز کے بھی پیچھے ہو گئے یا اس کی اتباع کرنے لگے جو اتارا گیا دو فرشتوں پر بابل شہر میں، جن کا نام یعنی ہاروت اور ماروت ہے۔ وما يعلمان من احد، اور وہ دونوں نہیں سکھاتے تھے کسی ایک کو بھی، حتی یقولا انما نحن فتنة فلا تکفر، یہاں تک کہ وہ یہ بات کہہ دیتے، وہ دونوں کہہ دیتے کہ ہم تو آزمائش کے لیے ہیں تو تم کفر نہ کرو۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، تو وہ لوگ ان دونوں سے سیکھتے اس چیز کو جس کے ذریعے سے مرد اور اس کی عورت یعنی اس کی بیوی کے درمیان میں جدائی ڈالتے تھے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ نقصان نہیں کر سکتے اس کے لیے کسی کا بھی مگر اللہ کے حکم سے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ سیکھتے تھے ان سے وہ چیز جو ان کو نقصان پہنچاتی تھی، ان کو فائدہ نہیں دیتی تھی۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور البتہ تحقیق انہوں نے اچھی طرح جان لیا
جس کو انہوں نے اختیار کیا یا خریدا کہ آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بہت بری چیز ہے جو انہوں نے اپنے نفسوں کے لیے اس کو خریدا یا جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ جان لیتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، اگر وہ ایمان لیتے اور تقوی اختیار کرتے تو البتہ اللہ کے ہاں بہتر بدلہ پا لیتے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ سمجھتے جانتے ہوتے۔ محترم سامعین کرام، یہ جو آج کی زیر درس آیات مبارکہ ہیں، چونکہ ان کے اندر سحر اور جادو کے متعلق بیان ہے، تو اس سے پہلے کہ ان کی تفسیر کو اور اس کے متعلق بیان شروع کیا جائے، اس کی تفسیر اور وضاحت کی جائے، بہتر معلوم ہوتا ہے کہ سحر کا معنی اور اس کی اقسام اور اس کا حکم وغیرہ ان چیزوں کے متعلق گفتگو کر لی جائے، پھر انشاءاللہ العزیز آئندہ 1-2 درسوں میں ان آیات کی تفسیر کے متعلق گفتگو کی جائے گی۔ محترم سامعین کرام، مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ اپنی تفسیر معارف القرآن کے اندر یہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سحر لغت میں ہر اس اثر کو یا ایسے اثر کو کہتے ہیں جس کا سبب ظاہر نہ ہو۔ سحر ہر اس یا ایسے اثر کو کہتے ہیں جس کا سبب ظاہر نہ ہو، مخفی ہو، پوشیدہ ہو۔ ٹھیک، اب یہ جو سبب جو ظاہر نہیں ہے، چاہے یہ خاص کلمات کا اثر ہو یا غیر محسوس چیزوں کا اثر ہو۔ غیر محسوس چیزوں سے مراد جیسے جنات ہو گئے، شیاطین ہو گئے، ان کا اثر وغیرہ ہو گیا۔ تو لغت کے اندر سحر گویا کہ ایسے مخفی چیز کو کہتے ہیں، ایسے ظاہری سبب کو کہتے ہیں جس کا سبب بظاہر نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ اب یہ سبب جو ظاہر میں نظر نہیں آ رہا، چاہے وہ کلمات کا اثر ہو یا کسی غیر محسوس چیز جنات وغیرہ یا ان چیزوں کا کیا ہو، اثر ہو، وہ سحر کہلاتا ہے۔ اب شریعت کے اندر، قرآن و سنت کے اندر سحر ہر ایسے امر عجیب کو کہا جاتا ہے کہ جس میں شیاطین کو خوش کر کے ان کی مدد حاصل کی گئی ہو۔ ہر اس امر عجیب کو کہا جاتا ہے کہ جس میں شیاطین کو خوش کر کے ان کی مدد حاصل کی گئی ہو۔ یہ قرآن و سنت، قرآن و حدیث کی اصطلاح میں سحر سے مراد یہ ہوتا ہے، جادو سے مراد یہ ہوتا ہے۔ اور یہ جو ابھی بات بیان کی کہ جس میں شیاطین وغیرہ کو خوش کر کے ان کی مدد حاصل کی جائے، اب یہ شیاطین کو راضی کرنے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ کبھی ایسے کلمات یعنی منتر وغیرہ اختیار کیے جاتے ہیں جس کے اندر کفر اور شرک کے کلمات ہوتے ہیں، یا جس کے اندر شیاطین کی مدح کی جاتی ہے، تعریف کی جاتی ہے، یا ستارے اور سیارے وغیرہ کی اس طرح کی عبادت کی جاتی ہے، یا ان کو ایسا مؤثر سمجھا جاتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ان کی وجہ سے یہ ساری چیز ہوئی ہے۔ یہ چیز ہے کہ شیاطین کو خوش کرنا۔ اب ظاہر شیاطین ہمیشہ ان چیزوں سے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی مدد حاصل کی جائے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے، یا وہ شیاطین کو مطلب ہے کہ بہت بڑا سمجھنا شروع کر دیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ حدیث مبارکہ کے اندر جب مثال کے طور پر کوئی صحابی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کو کوئی تکلیف یا کوئی مصیبت یا کوئی چوٹ لگی تو انہوں نے کہا کہ شیطان کا برا ہو۔ یہ جب الفاظ کہے نا تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فوراً ٹوک دیا، کہا کہ جب تم اس طرح کے الفاظ کہو گے نا کہ بھئی شیطان کا برا ہو، تو وہ شیطان خوش ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری وجہ سے ہوا ہے۔
ٹھیک ہے، حالانکہ ایسا نہیں، جو بھی کام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو اس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گویا شیاطین کے اس طرح کی یا شیطان کی اس طرح کی تعریف کرنا یا اس طرح کا جملہ بولنا جس سے وہ کیا خوش و منع کیا ہے۔ تو بہرحال تو یہ ہے سحر جو قرآن و حدیث کے اصطلاح کے اندر۔ اب یہ کہ سحر کی اقسام کتنی ہیں، سحر کی کتنی اقسام ہیں۔ علامہ راغب الاصفہانی رحمہ اللہ نے مختلف سحر کی اقسام، مختلف جادو کی اقسام لکھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ پہلی قسم تو وہ ہے کہ جس کے اندر صرف نظر بندی اور تخیل ہوتا ہے، صرف نظر بندی ہوتی ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ یا جیسے مثال کے طور پر جیسے کوئی شعبدہ باز آدمی ہوتا ہے، ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے، ہاتھ کی چلاکی سے وہ کچھ چیز دکھا دیتا ہے۔ یا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مسمیرزم کے ذریعے سے کسی آدمی کی قوت خیالیہ کو متاثر کر لیتا ہے۔ یہ ایک کیا ہے، سحر کی پہلی قسم یہ ہے کہ جس میں مثال کے طور پر کسی شعبدہ آدمی کی، مثال کے طور پر ہم نے تو بچپن میں بہت دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ایک وقت تھا کہ آپ یہ جو لاری اڈے کی طرف چلے جائیں، یہاں بہت سارے آدمی بیٹھے ہوتے تھے مختلف قسم کے جادو کے کھلونے وہ بیچنے کے لیے، اور اس میں انہوں نے لکھا ہوتا تھا کہ سمجھ گئے تو ٹرک، نہ سمجھے تو جادو، سمجھ گئے تو ٹرک، نہ سمجھے تو جادو۔ اب وہ کیا ہوتا تھا، مثال کے طور پر کوئی دیکھ جی کہ یہ ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے تو وہ یوں کر کے ایسا دیکھو یہ رومال سا نکلا ہے۔ وہ ہوتا کیا تھا کہ بیسیکلی انہوں نے وہ بڑا باریک اور سفید سا ایک ہوتا ہے، وہ بڑا ہاتھ کے اوپر اس طرح انگوٹھے کے اوپر چڑھا دیتے، چونکہ ان کی پریکٹس اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ وہ سیکنڈوں کے اندر جناب اللہ وہ چڑھا کر پھر یوں کر کے نکال دیتے، یہ دیکھو بندہ سمجھ، یہ کیا، یہ ہاتھ کی صفائی ہے، یہ شعبدہ بازی ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس قسم کے سحر کو ذکر کیا، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے سحروا اعین الناس واسترهبوهم، کہ یہ جو فرعون کے جادو، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر اس قسم کا کیا ہے جادو کر دیا، ایسی شعبدہ بازی، ایسا مسمیرزم سا کر دیا کہ وہ سمجھ رہتے کہ شاید یہ کیا ہے، جادو ہے۔ یا مسمیرزم کے متعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سورہ طٰہٰ کے اندر وہ اس کے متعلق یخیل الی من سحرہم انہا تسعی، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں یہ آنے لگا کہ یہ جو جادوگروں نے فرعون کے جو جادوگر آئے تھے، انہوں نے جو رسیاں ڈالی ہے، تو ان کے خیال میں یہ آنے لگا کہ جیسا کہ یہ چیزیں کیا ہے، دوڑ رہی ہیں۔ تو یہ حالانکہ اس میں اب خود قرآن مجید میں یخیلو کا لفظ ہے، خیال کا لفظ کیا کیا، استعمال کیا ہے، ٹھیک۔ حالانکہ حقیقتاً وہ رسیاں ایسی نہیں تھی کہ وہ سانپ بن گئی ہے، ان کے خیال میں ان کی گویا قوت خیالیہ کو انہوں نے کیا کر دیا، متاثر کر دیا تھا، قوت خیالیہ کو متاثر۔ حضرت تھانوی صاحب رحمہ اللہ نے اپنے مواعظ کے اندر ایک حکایت لکھی ہے، کہتے ہیں کہ کچھ آدمی کسی علاقے کے اندر گئے اور انہوں نے جناب اللہ کوئی شعبدہ بازی دکھانا شروع کی، انہوں نے کہا جادو کیا ہے۔ ذرا بعض ایسے ہوتے ہیں، انہوں نے کمانے کا فن ہوتا ہے کہ ایک بھینس لا کر کھڑی کی، بھینس، انہوں نے کہا جی کہ یہ بھینس ایسی ہے کہ ہم اس کے پچھواڑے سے ہم داخل ہوں گے اور اس کے منہ سے کیا ہے نکلیں گے۔ اب وہ لوگ جناب اللہ وہ کھڑے ہو گئے کہ یار دیکھیں، اب ذرا اس طرح کی کوئی بات ہو تو میرے سمیت ہر بندہ کھڑا ہو جائے گا۔ اب وہ جناب اللہ آ رہا، پیچھے سے وہ جا رہا ہے اور آگے منہ سے ایسے نکل رہا ہے۔ ایک بزرگوں نے کہا یار یہ حقیقت کیا ہے، انہوں نے تھوڑا سا اپنے خیالات کو منتشر کیا یا کوئی ایسے کلمات یا جو بھی ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے شعبدہ بازی یہ کی ہوئی تھی، ایسے لوگوں کے خیال کو متاثر کیا ہوا تھا کہ وہ اس کی ٹانگوں سے گھستے تھے اور ٹانگوں سے گھستے گھستے آگے نکل آتے، تو دیکھنے والے کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ جیسا کہ وہ اس کے پخانے والی جگہ سے داخل ہو کر اور منہ کی طرف سے کیا ہے نکل رہے۔ یہ کیا ہے، قوت خیالیہ کو متاثر کر دینا، ٹھیک ہے۔ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی۔ اور دوسری قسم کیا ہے کہ اس بسا اوقات اس طرح کی خیال بندی یا نظر بندی جو ہوتی ہے وہ شیاطین کے اثر سے ہوتی ہے، جس کو خود قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ارشاد فرماتے ہیں هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم، کہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ کن لوگوں پر شیاطین اترتے ہیں۔ شیاطین ہر ان پر آتے ہیں جو گناہگار ہوتے ہیں، ان پر آتے ہیں، ان پر کیا ہے شیاطین اترتے ہیں۔ اور اپنا یہ بات ذہن نشین رکھیے گا کہ یہ شیاطین جو ہوتے ہیں عموماً یہ نجس کو، نجاست کو اور ان گندی غلاظت والی چیزوں کو کیا کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کا ہمیشہ ٹھکانہ اس غلیظ اور نجاست والی جگہوں پر ہوتا ہے، اور عموماً
یہ جو جادو کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، یہ جو جادو کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں عموماً یہ گندے اور غلیظ ترین کیا ہوتے ہیں، ٹھیک، غلیظ ترین کیا ہے یہ افراد. اور اسی وجہ سے بعض وہ عورتیں جو اپنے مخصوص ٹائم پیریڈ سے گزر رہی ہوتی جو ہر مہینے ان کو وہ مینسس کے حوالے سے، اس میں جب وہ جادو ان کا اثر بہت ہے، کیوں کہ اس جادو کو اس غلاظت کے ساتھ بہت زیادہ کیا اثر ہے. اور یہی وجہ ہے کہ عورتوں پر جادو بھی بہت جلدی ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مہینے کے اندر ان پر ناپاکی کے کچھ ایام ایسے آتے ہیں اور اس وجہ سے وہ اپنی پاکی ناپاکی کا اس طریقے سے خیال نہیں کر پاتی، جس کی وجہ سے ان پر جادو کا اثر بھی کیا اس طرح ہو جاتا ہے. تو بسا اوقات یہ شیاطین کے خیالات اور اس کا کیا ہوتا ہے اثر ہوتا ہے. تیسرے نمبر پر فرمایا کہ سحر اور جادو کی قسم وہ ہے کہ جس میں یہ کہ کسی چیز کو حقیقتاً تبدیل کر دینا، کسی چیز کو حقیقتاً تبدیل کر دینا. مثال کے طور پر کہ یہ موبائل ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو حقیقتاً کسی بلی کے اندر تبدیل کر دینا، ٹھیک ہے نا، یا بلی ہو مثال کے طور پر اس کو موبائل کے اندر تبدیل کر دینا، یا مثال کے طور پر یہ تپائی ہے اس کو جناب اللہ کسی گاڑی کے اندر تبدیل، کسی کی حقیقت کو اس کی ماہیت کو ہی کیا کر دینا، چینج کر دینا. یہ اب یہ کہ کسی چیز کی اس طرح کی حقیقت کو چینج کیا جا سکتا ہے، تبدیل ہو سکتی ہے، اس بارے میں حضرات فقہاء کرام اور حضرات علماء کرام رحمہ اللہ کی دو آراء ہیں. بعض حضرات نے فرمایا کہ نہیں، اس طرح کسی چیز کو حقیقت میں تبدیل کرنا یہ ہوتا نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ہوتا بھی نہیں ہے. اور جمہور علماء کرام کی یہ رائے، یہ کہنا ہے کہ اس طریقے سے کسی چیز کی حقیقت کو کیا کیا جاتا ہے، تبدیل کرنا ممکن ہے اور ہوتا بھی ہے. اور وہ دونوں حضرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت سے کیا کرتے ہیں، استدلال کرتے ہیں کہ جس کے اندر آتا ہے، موطا امام مالک رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے جس میں وہ فرمایا کہ اگر مجھے جو رسول اللہ تعالی علیہ وسلم نے چند کلمات بتلائیں، اگر میں نہ سیکھے ہوتے اور ان کو میں نہ پڑھتا ہوتا تو یہ یہود مجھے گدھا بنا دیتے. یہ یہود کیا بنا دیتے؟ مجھے گدھا بنا دیتے. انہوں نے کہا کہ دیکھو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک چیز دوسری چیز کے اندر کیا ہے، کنورٹ ہو جاتی، تبدیل ہو جاتی ہے. تبھی تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر میں نہ سیکھا ہوتا تو مجھے وہ آج کیا بنا دیتے، گدھا بنا دیتے. اور دوسرے حضرات نے کہا کہ یہاں پر گدھے کا مطلب وہ نہیں ہے کہ جو ایک جانور ہے، بلکہ مراد یہ کہ مجھے بے وقوف بنا دیتے، اسٹفڈ مین، ٹھیک، مجھے اسٹف بنا دیتے. تو یہ تو بہرحال کہ جمہور علماء کرام رحمہ اللہ کی یہ رائے یہ ہے کہ یہ کسی چیز کا دوسری حقیقت کے اندر یا ماہیت کے اندر تبدیل ہو جانا یہ ممکن ہے اور ہوتا بھی ہے، یہ ہوتا بھی ہے. بہرحال اب یہ کہ اس سحر کے یہ جو اقسام، ان کا حکم کیا ہے، کیا جادو ٹونا کرنا اور اس طریقے سے کہ یہ جائز ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، کفر ہے، کیا ہے؟ حضرات فقہاء کرام رحمہ اللہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ ایک سحر اور جادو تو وہ ہے کہ جس کے اندر شیاطین کی مدد اور کفریہ کلمات اور یہ چیزیں سب چیزیں جب لی جاتی ہیں اور اس کے مطابق کوئی عمل کیا جاتا ہے، چاہے کسی کو فائدہ پہنچانا ہو، نقصان پہنچانا ہو، یہ بعد کی بات ہے. فرمایا کہ اس طریقے سے یہ جادو کرنا یہ تو صریح کفر ہے، یہ تو کیا ہے، صراحتاً کیا ہے، کفر ہے. لیکن دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی شیاطین سے مدد نہ لے لیکن کوئی ایسے کلمات اختیار کر لے، مثال کے طور پر کہ جو معصور نہیں ہے، منقول نہیں ہے، یا کوئی اور اس طرح کے منتر وغیرہ پڑھ لیتا ہے جس میں کفریہ کلمات نہیں ہے اور کسی کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے مثال کے طور پر، اگرچہ فرماتے ہیں یہ کفر کے زمرے میں تو نہیں آتا لیکن حرام یہ بھی ہے. حرام کیا ہے؟ یہ بھی حرام ہے. تو اسی طریقے سے کہ وہ لوگ جو تعویذ وغیرہ کرتے ہیں اور ان تعویذات کے اندر کوئی ایسے کفریہ الفاظ یا شرکیہ الفاظ یا شیاطین وغیرہ سے امداد، اگر وہ اس طرح کے تعویذ وغیرہ کریں گے، جھاڑ پھونک کریں گے تو وہ بھی کفر کے زمرے کے اندر آئے. لیکن اگر وہ کفریہ یا اس طرح کے الفاظ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، الفاظ وغیرہ نہیں ہیں، تو اس وقت تو اگرچہ گناہ وہ کیا کہتے ہیں، کفر تو نہیں ہوگا لیکن بسا اوقات کیا ہے، گناہ ہو جاتا ہے. اب یہ کہ جادو کا بسا اوقات اس طور پر سیکھنا کہ غیر جو مسلم طاقتیں دوسروں پر حملہ کرتی ہیں یا جناب شیاطین اٹیک کرتے ہیں تو اپنے بچاؤ کے لیے یا کسی دوسرے بچاؤ کے لیے، تو حضرات فقہاء کرام رحمہ اللہ اس ضمن کے اندر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں
کہ اس طور پر جادو کا سیکھنا یا ان کلمات کا سیکھنا کہ انسان اپنے آپ کا بچاؤ کر سکے یا دوسرے مسلمانوں کا نقصان ہونے سے بچا سکے، اور اس کو باقاعدہ پیشہ نہ بنائے، کوئی اس طرح کی چیزیں کرتا ہے تو اس حد تک کیا ہے اس کی اجازت ہے، اس حد تک کیا ہے اجازت ہے۔ لیکن جناب اعلیٰ تعویذات وغیرہ کو مثال کے طور پر اس طور پر کرنا کہ اس کو کمائی کا ذریعہ بنا لینا اور یہ سارا کچھ اس طریقے سے کر کے یہ شریعت کی نظر میں کیا پسندیدہ نہیں، فقہائے کرام نے اس کو جائز قرار نہیں دیا۔ محترم سامعین اکرام، ہمارا جو درس کا بھی ٹائم بھی تقریباً پورا ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ عزیز ما بقیہ پھر اس کے متعلق آئندہ ذکر کیا جائے گا کہ کیا یہ جادو حضرات انبیاء علیہ السلام پر بھی ہوا نہیں ہوا، اس کے بچنے کے کون سے الفاظ ہیں، اور خاص طور پر حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ نے جو وہ الفاظ پڑھے تھے جس سے وہ جادو کے اس سے بچے، وہ کون سے، وہ انشاءاللہ عزیز آئندہ ذکر کیا جائے گا، پھر اس آیت کی تفسیر کے متعلق گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔